بسمہ تعالی و بحمدہ۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں سبق امتحان کا پہلا حصہ پڑھا اور ان کے جو مصنف ہیں ان کا تعارف پڑھا، آج اس کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو جہاں پر آخری جو ہمارا سبق تھا وہ تھا کہ کمرے میں جب ہم کمرے میں جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو مصنف کہتے ہیں کہ جب میں کمرے میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو اپنی جو تمام جو لائٹس ہے وہ روشن کر کے اس لیے بیٹھ جاتا، پڑھنے کی بجائے وہاں پر صرف روشنی کر لیتا اور آ کے سو جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے گھر والے یہی سمجھتے کہ شاید جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میرا جو ہے وہ پڑھنے کا بالکل نہ تو دل کر رہا ہوتا تھا اور نہ میں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اور لائٹ روشن کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگوں پر جو ہے وہ میرا ایک روب جمے اور دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ شاید جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آج ہم جہاں سے شروع کریں گے کہ کمرے کا بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ کمرے میں لیمپ جو لگا ہوتا تھا نا وہ اکثر جو ہے وہ جلتے جلتے اس کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی اور چمنی جو ہے اس کی وہ سیاہ ہو جاتی۔ اب چمنی کیا ہے؟ لیمپ کی چمنی کیا ہے؟ چمنی جس طرح سے آج کل جو ہے وہ ایمرجنسی لائٹ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی اس وقت ایک لالٹین استعمال کرتے تھے روشنی کے لیے۔ تو اس لالٹین میں جو ہے وہ روشنی کے لیے آگ تھوڑی سی لگائی جاتی تھی اور آگ کے اوپر جو ہے وہ شیشے کا بلب نما ایک جو ہے وہ چمنی لگاتے تھے۔ وہ آگ کے بھڑکنے سے دھواں ہونے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو جاتے، لیکن گھر والے یہ سمجھتے کہ شاید جو ہے وہ میں جو ہے اتنی زور شور سے پڑھ رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ جو ہے وہ روشنی ختم ہو گئی ہے۔ ایسے ہی آخرکار مصنف کہتے ہیں کہ میں جب تیاری کرتا تو آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جس کا سبھی کو میرے علاوہ سبھی کو انتظار تھا۔ جیسے کہ والدین کو انتظار تھا کہ بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے تو امتحان بھی دے گا۔ اب وہ جو امتحان تھا اب اس کے لیے میں تو چونکہ پہلے ہی تیار نہیں تھا، والدین کے کہنے پر جو ہے وہ تیاری کرتا تھا اور والدین کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا۔ یقین کریں کہ یہ جو ہے وہ والدین کو بیوقوف بنانا نہیں بلکہ ہم نے اپنے آپ کو خود کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں زور شور سے پڑھتا، آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی، چمنی سیاہ ہو جاتی، اس سے یہ ظاہر کرتا کہ میں بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ آخرکار جب امتحان کا دن آ گیا تو پھر جب میں کمرہ امتحان میں پہنچا، رول نمبر سلپ میرے ہاتھ میں تھی، جب کمرہ امتحان میں پہنچا تو کمرہ امتحان میں جو کہ وہاں پر گارڈ تھے یعنی کہ نگرانی کار تھے، وہ امتحان شروع ہونے سے پہلے میرے سے بہت زیادہ خوش اخلاقی سے ملے، تو مجھے یوں لگا کہ شاید وہ والی امیدیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ میری پوری ہو جائیں گی، میں ان سے جو کچھ پوچھ لوں گا ان سے جو ہے وہ میں اپنی مدد حاصل کر سکوں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ امتحان سے پہلے پرچہ میرے ہاتھ کے آنے سے پہلے تو وہ بالکل میرے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے بات کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی جو ہے پرچہ ہاتھ میں آیا تو میں بیٹھا جو ہے وہ پرچے کی طرف دیکھ رہا تھا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ بھی جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میں نے نگرانی کار سے جو ہے وہ یوں پرچہ ہاتھ میں لیے پوچھنے کی کوشش کی اور یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ پرچہ ہے کس چیز کا۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں اور امتحان میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پیپر کس چیز کا ہے، امتحان کس چیز کا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر جو وہاں پر نگرانی کار تھے انہوں نے یہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ یہ پرچہ، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ اصول قانون کا امتحان ہے، اصول قانون کا جو آج میرا پیپر ہے۔ اب باقی سبھی لوگ جب ان کے ہاتھوں میں پرچے آئے سبھی پریشان تھے اور میرے جو ہے وہ میرے کو ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ ان کو میرے اوپر ذرا برابر بھی جو ہے وہ پریشانی ہے۔ میں نے ایک پرچہ لیا اور آرام سے اس کو پتہ نہیں 2 3 4 دفعہ پڑھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر آخرکار ہوا یہ کہ جیسے ہی
جو ہے وہ امتحان کا ٹائم ختم ہوا، پیپر دے کے میرے حالات یہ تھے کہ آتا تو مجھے تھا کچھ نہیں۔ پھر میں نے کیا کیا، میں اکثر جو ہے وہ اس خوف سے کہ اگر میں جاؤں گا جلدی چلا جاؤں گا تو پھر یہ ہوگا کہ والد صاحب جو ہے وہ نیچے انتظار کر رہے ہوتے تھے، تو وہ یہ کہیں گے، دیکھ کے وہ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں اتنی جلدی اس نے پیپر کر لیا، وجہ کیا تھی۔ جب وہ وجہ پوچھیں گے تو اس وجہ سے، اور چونکہ میرے پاس اس کا جواب کچھ نہیں ہوگا، تو پھر میں ویسے ہی تھوڑی دیر وہیں پہ بیٹھا رہتا، اور جلدی جو ہے وہ میرے لیے وہاں پر کمرہ امتحان میں بیٹھنا سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہوگا۔ یہی وجہ تھی، کیونکہ آتا تھا نہیں اور والد صاحب کے سوال کرنے کی وجہ سے میں نیچے جلدی نہ آتا۔ جب یہ امیدیں ساری ختم ہو گئیں تو پھر جو ہے وہ نتیجے کا جو ہے وہ، جب امتحانوں میں دو چیزوں کا مجھے زیادہ امید تھی کہ ایک تو امداد غیبی ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی امداد مل جائے گی، وہ بھی امید ختم ہو گئی۔ پھر جب جو ہے وہ میں نے یہ سوچا کہ شاید بچوں کی جو ہے وہ ہیر پھیر ہو جائے گی، پرچہ جو ہے وہ میرا تبدیل ہو جائے گا کسی اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا کسی اچھے، تو وہ بھی کام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر جب دونوں چیزیں، جب میری دونوں امیدیں ختم ہو گئیں، تو پھر جو ہے امتحان اللہ کر کے امتحان ختم ہوئے۔ جب امتحان ختم ہوئے تو پھر جو ہے وہ والد صاحب کے ساتھ مل کر ممتحنوں، یعنی کہ جو پیپر چیک کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کی کوشش کی۔ ایک صاحب سے جو ہے وہ کسی شخص سے رکا لے کے جب ایک امتحان پیپر چیک کرنے والے کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو والد صاحب نے جا کر وہاں پر جب یہ کہا کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ امتحان دیا ہے، تو آپ جو ہے مہربانی کریں، جو ہے وہ کچھ کوشش کریں، تو انہوں نے ایک کرارا سا جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں، دوسرے دوستوں کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں، امتحان ان کا بیٹا دیں اور کوشش میں کروں، یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ یعنی کہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ جواب دے دیا اور کسی قسم کی مدد کرنے کی امید جو ہے وہ ختم کر دی۔ پھر جب سبھی امیدیں ختم ہو گئی تو اور والد صاحب جو ہے وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے واپس نکلے، آخرکار نتیجہ وہی ہوا جو کہ سبھی لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ جب نتیجہ وہی ہوا کہ جیسے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم گندم کا بیج بوتے ہیں تو کبھی بھی چنے کی امید نہیں کی جا سکتی کہ چنے کاٹنے ہیں، نہ ہی کبھی چاول کا بیج بو کر نہ ہی ہم جو ہے وہ گندم کی امید کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جب چونکہ میں نے محنت ہی نہیں کی تھی تو پھر نتیجہ وہی ہونا تھا کہ جو ظاہر ہے، جو ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو وہی ہوا۔ میں جو ہے مصنف کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے برے طریقے سے فیل ہوا کہ جس طرح سے جو ہے وہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عزیز طلباء، یہ سبق کے ذریعے سے مصنف جو ہے فرحت عباس ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم جو ہے ہمیں موقع دے دیا جاتا ہے محنت کرنے کا، پڑھنے کا، تو جب ہم یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو مصنف کے ساتھ ہوا، برے طریقے سے فیل ہوا، بلکہ اس طرح سے فیل ہوا کہ جتنے مضامین میں لوگ فیل ہوتے ہیں اتنے مضامین میں جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ میں پاس ہوا۔ امید ہے عزیز طلباء کہ آپ کو اس لیکچر کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو میرے جو ہے وہ آپ فون نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، 0300 4793 559۔